عبید بھائی سوشل میڈیا کہتے کس کو ہیں؟ اس کی آسان الفاظ میں ہم اگر ڈیفینیشن کریں تو ہم کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں، کوئی کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں جس پلیٹ فارم کے اوپر انٹریکشنز کے لیے اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یوز استعمال اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف جو کنٹینٹ ہے ان کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا دیکھیں جو اس دور کے بہترین دماغ ہیں، جو بہترین پلانرز ہیں، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کے جو گروز ہیں، وہ اس کام کے اوپر دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یوتھ کو سوشل میڈیا کے ساتھ چپکا دیا جائے۔ نوجوانوں کو بھی اور یوتھ کو بھی، یہ جو ہماری عام الفاظ میں ہم کہیں تو سب کو اس کے کیا نیگیٹو اثرات مطلب ہو سکتے ہیں؟ آپ کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کی ریشو نکال لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی ایک ریاست ہے، بالکل، اس کے اندر بہت سے جو ہے نا لبرلزم اور ایون کہ LGBTQ نظریے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ڈراماز کے ساتھ۔ زنا اس سے بہت نیچے رہ جاتا ہے، زنا نیچے رہ جاتا ہے، اور یہ جو قوم لوط والے معاملات یہ کر رہے ہیں نا، کیا پاک ایک وہ عمل جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب قوم کو دیا، قوم لوط کا عمل، اور آپ آ کے ٹی وی شوز میں کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، یہ تو فیملی ڈرامہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ عبید الرحمن بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ۔ ہیں آپ عبید الرحمن؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا ہماری زندگی پر، ہماری لائف کے اندر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، ہمیں اس کا کتنا یوز کرنا چاہیے، اور جس طرح میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے اندر فحاشی عام ہو جائے، فحاشی کو فروغ کرنے کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو جس دور کے اندر آج ہم جی رہے ہیں، یہ جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، اس دور کے اندر ہمارے پاس ایک بہت ہی ایک چیز آتی ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اس جدید دور میں اب ہمارے اوپر یہ فیصلہ آتا ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ہتھیار کا، جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہے، ہم اس کا اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا برائی کے لیے۔ تو سب سے پہلے عبید بھائی سے پوچھتے ہیں، عبید بھائی سوشل میڈیا کہتے کس کو ہیں؟ اس کی آسان الفاظ میں ہم اگر ڈیفینیشن کریں تو ہم کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں، کوئی کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں جس پلیٹ فارم کے اوپر انٹریکشنز کے لیے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یا ہول دا ورلڈ ہم کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے کے لیے کوئی بھی کنٹینٹ بنا کے جس اپلیکیشن کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اس کے اندر فیس بک، آپ کے انسٹاگرام، ٹویٹر، گوگل، جتنے بھی ہیں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ ٹھیک، اچھا عبید بھائی، یہ جو سوشل میڈیا آپ نے بتایا ہے، آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یوز، استعمال اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف جو کنٹینٹ ہیں ان کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بالکل، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو اس دور کے بہترین دماغ ہیں، جو بہترین پلانرز ہیں، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کے جو گروز ہیں، ٹھیک، وہ اس کام کے اوپر دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یوتھ کو سوشل میڈیا کے ساتھ چپکا دیا جائے۔ چپکا دیا جائے۔ ان کا دھیان بالکل بھی ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ یہ ملین آف ڈالرز کا یہ ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے، بالکل جو کہ فلاپ ہو سکتا ہے ہماری ادھر ادھر ہونے سے، ٹھیک ہے۔ بالکل تو ان کی یہ پراپر پلاننگ ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے ساتھ ہر وقت چپکے رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا لاگرتھم بنایا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپکس سوشل میڈیا کے اوپر اتنی جلدی سے تبدیل ہوتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بالکل مثلاً آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ویڈیو آتی ہے کوئی کھانا پکانے کی، پھر کوئی لڑائی جھگڑے کی، پھر کسی میوزک کی، پھر کسی ڈانس کی۔ اچھا، یہ جو اتنی جلدی سے یہ سٹف چینج ہوتا ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس کو ابزارب کر ہی نہیں پاتا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہمیں سوشل میڈیا کے ساتھ چپکانے کا ایک طریقہ۔ اس کا ایک نیگیٹو پہلو، جب ہمارا برین اس سٹف کو ابزارب نہیں کر پاتا
تو ہمارا جو ذہن ہے اس ہمارے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ٹھیک. ہم چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہوں. یہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے، جسے ہم لڑائی جھگڑا، یہ عام چیزیں، ان کو ہم بالکل. فروغ دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ جو ہے نا بہت زیادہ بہت افیکٹو ہے. زیادہ یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے نہیں. کھانا کھلاتے ہوئے انہیں اگر بچے تنگ کر رہے ہیں تو ہم انہیں یہ دے دیتے ہیں، صرف خاموش موبائل دکھا کروانے کے دیتے ہیں. لیے اور اپنا وقت بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر بالکل. رہے ہیں. انہیں موبائل دے دیا، لیپ ٹیب پکڑا دیا، آئی اپنا پیڈ دے دیا. کمفرٹ زون ہم ختم کرنا چاہ ہی نہیں رہے، بالکل ایسے ہی. کیونکہ بچے جو ہیں ان کی نیچر ہے انہیں شرارتیں کرنی ہیں. بالکل. انہوں نے شرارتوں سے باز آنا نہیں. نہیں. ہم نے انہیں موبائل دینے سے باز نہیں آنا. کیونکہ ہمارا جو ایک کمفرٹ زون ہے، ہوں. کمفرٹ زون جو ہے ہمارا، ہم اسے نکل نہیں سکتے. ہم بالکل. خود کو بے آرام کر نہیں سکتے، جس کی ہوں. وجہ سے ہم ان کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے. اب یہ کارٹونز ہیں، ان کے ذریعے بچے کیا کیا سیکھتے ہیں. بالکل. انڈین کارٹونز ہیں، یہ جتنے بھی کارٹونز ہیں، موسٹلی کارٹونز جو بچے دیکھتے ہیں وہ انڈینز ہیں. ہوں. ٹھیک ہے، ان کے اندر ان کے بھگوان کی پروموشن، جتنی بھی چیزوں کی ہے وہ ان کی پروموشن بالکل ہو رہی ہے ایسے اور ہی. بچے وہ سیکھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں گے کسی بچے کو جو کہ انڈین کارٹون خصوصی طور پہ دیکھتا ہے، آپ اس کی لینگویج میں فرق دیکھیں گے. بالکل. وہ میں لاسٹ ٹائم کسی ایک کلاس میں گیا تو وہاں بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جی شبھ شبھ بولو، ایک لفظ بولا جاتا ہے شبھ شبھ، اب اچھا یہ اچھا بولو. انڈین ورڈ ہے. انڈین ورڈ ہے. اسی طرح بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو بچے یوز کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، اور وہ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ کارٹون سے. بالکل. اچھا عبید بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچے تو بچے ہیں ہی ہیں، بچوں کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ڈاکٹرز بھی اب تو کہنے لگ گئے ہیں کہ بچوں کو اسکرین ٹائم جو ہے نا کم از بالکل. کم کریں. بالکل. نوجوانوں کو بھی اور یوتھ کو بھی یہ جو ہماری عام الفاظ میں ہم کہیں تو سب کو اس کے کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس کے جو نیگیٹو اثرات آپ کی صحت کے اوپر ہے نا، وہ بڑے ڈینجرس ہیں. بالکل. آپ کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کی ریشو نکال لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ کووڈ کے اندر ہم نے صرف سوشل میڈیا استعمال کیا اور کوئی تو کام نہیں تھا ہمیں. بالکل. کووڈ کے اندر ہم نے سوشل میڈیا استعمال کیا. اب کووڈ کے بعد کی ریشو اور پہلے کی ریشو آپ ایک دفعہ چیک کیجئے کہ ریشو کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ایک جو پرفیکٹ لائف ہے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. ٹھیک. او جی کتنی گلیمر لائف ہے، بالکل. کتنی لگژری ہے لائف میں. اب جس کو آپ دیکھ رہے ہو، جو انفلوئنسر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو، وہ تو لگژری دکھائے گا اپنی زندگی میں. بالکل ایسے ہی. کبھی بھی وہ غریبی، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نیگیٹو چیز وہ دکھائے گا نہیں. بالکل. ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کے مسائل، اپنی زندگی کی پریشانیاں وہ نہیں بتائے وہ گا. نہیں بتائے گا کبھی بھی. بالکل. ٹھیک ہے، دوسری جو چیز ہے وہ ہے پرفیکٹ باڈی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ولاگرز ہیں یا جو شوز کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک بالکل. پراپر میک اپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی بالکل. وجہ سے ان کی ایک امیج بن جاتی امیج ہے، بن جاتی ایک ہے ان امیج کی. کریٹ ہو جاتی بالکل. ہے ہمارے مائنڈ میں، بالکل. اور ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش دکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بدصورت کیوں نظر آ رہے ہیں. ہاں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ میک اپ میں بیٹھے بالکل. ہیں، وہ پراپر ایک تیاری اور لائٹنگ اور کیمراز اور پراپر ہر چیز، ایڈیٹنگ اور ان کے اس کے مکمل اوپر جو پھر پروٹوکولز، فلٹرز لگتے ہیں، فلٹرز لگتے ہیں. کیونکہ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہاں جی. نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا پروسیس ہوا ہے. بالکل. اب یہ جو پرفیکٹ باڈی ہے نا، یہ بھی ہمارے دماغ کو جو ہے وہ خراب کرنے والی چیز ہے، بالکل کیونکہ ایسے. ہم خود کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نیچے گرا ہوا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب یہ تو ہو گئی چیزیں جو انسان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری چیزیں جیسے ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت گرایا جا رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، نیچا دکھایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں، جو اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں، ان کو ایک بہت ہی اچھی پکچر دکھائی جا رہی ہے کہ یار یہ دیکھو، یہ یہ تو لوگ پیسہ کمانے کامیاب والے. ہیں، بالکل. انفلوئنسر ہیں، کوئی ولاگر ہے یا کوئی ٹک ٹاکر ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے کہ بالکل. یہ کامیاب ہے. بالکل. بالکل. خصوصی طور پہ بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اس قدر حقیر دکھایا جاتا ہے. بالکل یہی ہے. آپ پاکستان کے ٹی وی ڈراماز دیکھیں گے، ان میں 3 پرسنالٹیز ہیں جن کو بالکل حقیر دکھایا جاتا ہے. غریب طبقہ. غریب طبقہ اور بالکل حقیر اور بے بالکل. عزت دکھایا جاتا ہے. بالکل. سب سے پہلے اس میں آتا ہے قاری اور یہ جو علماء کا طبقہ. علماء. بالکل. اتنا کو حقیر دکھایا جاتا ہے، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، جیسے وہ بڑے ہی غریب ہیں. بالکل. دوسرے نمبر پہ آتی ہے استاد. اساتذہ کو اتنا حقیر دکھایا جا رہا ہے پاکستانی ڈراماز میں، یہ کس طرح کی تربیت ہماری یوتھ کی کر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں والدین.
والدین کو مظلوم دکھا رہے بے ہیں، بس، بے بس دکھا رہے ہیں، اولاد کے سامنے وہ کچھ کر نہیں پا رہے، اولاد کہہ رہی ہے میں فلانے کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اولاد ان پہ چڑھاوا کر رہی ہے. بالکل تو پاکستانی ڈراماز میں ہماری یوتھ کی برین یہ واشنگ ہو لوگوں رہی ہے. کے رول ماڈلز ہیں، رول لوگ ان کو ماڈلز ہیں دیکھ بالکل. کے ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ اپنے والدین کے اوپر ایسے چڑھائی کر رہا ہے، میں بھی کروں. ہاں میں بھی کروں. جب وہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. میں یہ ان لوگوں نے ان کو رول ماڈلز بنا لیے. ٹھیک بالکل ہے، اب یہ جس طرح کا پہنیں گے لوگ بھی پہنیں گے، لوگ بھی جس طرح کا یہ نظر آئیں گے لوگ بھی ویسا نظر آنے کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، اور جس طرح کی حرکتیں یہ کریں گے لوگ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کریں کریں گے. گے ٹھیک ہے، بالکل. اب یہ ایک نیگیٹو پہلوز ہیں، یہ ہماری اپنی لائف کے جن کو ہمیں خود ٹھیک کرنا ہے کہ بالکل ہم ان کو اس طرح سے بے دریغ جو ہے کسی کی طرح بننے کا، ہم یہ جو نشہ ہے اس کو ختم کر دیں. ختم کریں بالکل. اچھا، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرائیویٹ لائف اور ایک جو پبلک لائف ہے سوشل لائف ہے ہماری، ہم نے اس کو اکٹھا کر دیا. اب انسان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کی فیملی، ٹھیک ہے، بالکل، اس کے گھر والے، اس کے بیوی ماں باپ، بچے اس کی بالکل بیوی بچے، اس کے ہم نے کیا کیا، ہم نے فیملی ولاگنگ کی صورت میں دونوں کو اکٹھا کر دیا. اکٹھا کر دیا. اچھا، اب اس کے اثرات دیکھیے گا عبد الرحمان بھائی، کہ ایک جو ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے ٹھیک وہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں آتا. ٹھیک ٹھیک ہے، وہ جی اس کو ایک بڑا اوپر کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یار بندہ تو یہی ہے. گلی محلے کے لوگ انہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی پھر فیملی ولاگنگ کی طرف آتے ہیں. جیسے ہی وہ کوئی اس طرح کی چیز شوٹ کرتے ہیں، اپلوڈ کی، عزت کا معاملہ آ گیا. اب اس عزت کے معاملے پہ قتل بھی ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، بالکل اخبار میں خبروں کی زینت بھی بنیں گے. بالکل جتنی بھی برائیاں ہیں جو فساد پھیلانے والی ہیں بالکل. وہ ہر چیز آئے گی. اور جتنا بھی یہ سوشلسٹ اور ایتھیسٹ اور یہ لبرلزم کا طبقہ ہے یہ خوش ہوگا. بالکل اچھا، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہم نے تباہ کرنا ہے. تباہ جو کرنا ہے. اسلام کی جو ویلیوز ہیں، اسلام کی جو قدر ہے، یوتھ کے دماغ سے، یوتھ کے دل سے اس کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہر چیز پیسے کے اوپر بک رہی ہے. بک رہی ہے. اچھا، آپ دیکھیں گے نا عبید بھائی، پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی ایک ریاست ہے. بالکل. اس کے اندر بہت سے جو ہے نا لبرلزم اور ایون کہ LGBTQ نظریے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ڈراماز کے ذریعے. ہمارے ایکٹر، ہماری ایکٹریسز باقاعدہ آپ کا برزخ ڈرامہ آپ دیکھ لیں. ایک تو اس کے اندر مکمل طور پہ LGBTQ نظریے کو بڑا حسین کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں اس کا جو لفظ برزخ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی توہین. استغفراللہ، اللہ تعالیٰ غارت کریں ان لوگوں کو جو اس آمین. طرح کے آئیڈیاز کرتے ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے لانچ اچھا، پھر کرتے وہ ہیں. ٹی وی شوز پہ آ کے اس شو کی، اس ڈرامے کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. اس کو کیوں دیکھنا ہے؟ کیوں دیکھنا ہے اس کو؟ آپ اس میں کہ یہ پازیٹیوٹیز کیا ہیں؟ اللہ اکبر. کیا پاک ایک وہ عمل جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب قوم کو دیا، قوم لوط کا عمل، اور آپ آ کے ٹی وی شوز میں کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ تو فیملی ڈرامہ ہے. زنا اس سے بہت نیچے رہ جاتا ہے. بالکل زنا نیچے رہ جاتا ہے. اور یہ جو قوم لوط والے معاملات یہ کر رہے ہیں نا، پتھر برسائے تھے اللہ تعالیٰ، پتھر برسائے تھے. بس بستی کو اللہ تعالیٰ نے اوپر پہلے اٹھایا، پھر نیچے زمین پہ دھنسا دیا، مارا، پھر پتھر کی اللہ تعالیٰ نے بارش کی. اتنا سخت عذاب. لیک آف نالج ہے، لیک آف نالج ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم یا تو دین کا علم سیکھنا نہیں چاہ رہے، بالکل، ٹھیک ہے، یا ہم اپنی زندگی کی یہ جو لگژریس لائف ہے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہ ہاں رہے. جی بالکل ایسے ہے. اس کی وجہ یہ ہے عبید بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی کام ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، آزادی کے نام پہ، پھر عورت کی آزادی کے نام پہ، اس کے علاوہ آپ بے دین جتنا بھی طبقہ ہے ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے. تو پھر یہ دین کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جو لوگ دین والے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ جو جتنی بھی اس طرح کی لائف کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں نا، بیسیکلی یہ یورپین لائف ہے، امریکن لائف، یورپین لائف، ہم اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. جبکہ وہ خود لوگ یورپین اور امریکن خود اس چیز سے اکتا چکے ہیں، وہ خود اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں سکتے. بالکل ایسے وہ ایک ایسی دلدل ہے جس کے اندر یہ دھنستے چلے جا رہے ہیں، اسے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارے جو اگلے نظریات ہیں، ہمارے جو سٹیپ ہیں وہ اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی طرف جانا ہے. اچھا عبید بھائی، اس کے حل کی طرف آتے ہیں. حل کیا ہے ان چیزوں کا؟ بیسیکلی اس کا حل جو ہے وہ بڑا ایک سمپل سا حل ہے. ٹھیک ہے، کہ سو کے اٹھنے کے بعد فوراً اپنا موبائل استعمال نہ کریں، سوشل میڈیا استعمال نہ کریں. ہاں، اگر کوئی امپورٹنٹ میسیجز یا کالز ہوں وہ ریسیو کریں، لیکن سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، جب آپ سو کے اٹھتے ہی سوشل میڈیا استعمال کریں گے تو آپ کے پورے دن میں
آپ چڑچڑاپن کا شکار رہیں گے. اور ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اب اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کریں جو آپ کو کچھ دیں، کچھ نالج دیں، کچھ کچھ نالج دیں. آپ بینیفٹس اپنے آپ کو دیتے فیلڈ کے ہیں. متعلق لوگوں کو اب دیکھیں. ایون اگر آپ کوئی مستری بھی ہے نا تو آپ جی کو مستری بھی ملے گا. بالکل، یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو ٹیچرز ملیں ٹیچرز گے. ملیں گے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. آپ کوئی مکینک ہے آپ کو کوئی فیلڈ کا اچھا بندہ ملے گا. بالکل ایسے ہی. آپ اپنے ایون کہ متعلق آپ فری لانسر ہیں یا بالکل آپ بھرا پڑے. ہم بڑا بڑا آپ کو ہر چیز آپ کو آپ یعنی اپنے کام کے متعلق ہاں لوگوں جی کو فالو کریں. اپنی یہ فیلڈ کے جو متعلق فضول دیکھیں. لوگ ہیں انفلوئنسرز، یہ دوسرے ٹک ٹاکرز، جو جن کا کام صرف اور صرف بے حیائی پھیلانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ایک غلط الفاظ جو استعمال کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر. ٹھیک بالکل ہے. ٹیلنٹ کے نام کے اوپر گند دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو فالو کرنے سے آپ پرہیز کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ اپلیکیشنز ہیں جی جو کہ ایپ سٹور پہ بھی ہیں اور یہ پلے سٹور ہے، پلے جی سٹور کے اوپر بھی ہوتی ہیں، کہ جو کہ 15 یا 20 منٹ جو بھی ٹائم آپ سیٹ کریں گے، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو 15-20 منٹ کے بعد آپ کو لاگ آؤٹ کر دیں گے، لاگ آؤٹ کر دیں جس سے آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا سے. آپ کو سوچنے کے لیے ٹائم ملے گا کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا چوتھا اور آخری حل جو میری نظر میں اور حل ہوں گے جو مجھے ان کے حل لگ رہے ہیں، ان میں چوتھا اور آخری حل وہ یہ ہے کہ خود کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. بالکل. ٹھیک ہے. کم از کم اپنے ساتھ جو ہے نا آپ سچ بولیں. بالکل. لوگوں کے ساتھ آپ جھوٹ جو بولتے ہیں دھوکہ یا فریبی دھوکہ فریب، کرتے ہیں جو کم بھی از کم کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سنسیئر ہو جائیں. سنسیئر ہو جائیں. رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ اپنے آپ کو دیں. بالکل اپنی ٹوٹل جو آپ کا ٹائم ہے بالکل. صبح سے لے کے ابھی تک جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کھنگال لیں کہ آپ نے کیا کیا، صبح کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا. پھر اس میں انالائز کریں کہ آپ نے کتنا سوشل میڈیا چلایا ہے یا کتنے فضول کام کیے اور کتنے اچھے کام کیے. بالکل. اب جو آپ نے فضول کام کیے ہیں نا، ہوں آپ ان میں سے ایک کام کو مائنس کر دیں بالکل. کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا. اور اسی صرف طرح ایک کام مائنس ایک کریں. ماہ میں آپ 30 جو غلط بالکل. کام ہے وہ مائنس کر چکے ہوں اور گے. آپ اپنی زندگی میں ایک بڑا پازیٹیو جو بالکل ویلیوز ہیں وہ بالکل دیکھیں گے دیکھیں گے اپنے آپ کو چینج ہوتا آپ دیکھیں گے بہت تیزی سے. بہت تیزی سے. اس میں انشاءاللہ میں 5واں پوائنٹ ایک ایڈ کرتا ہوں، اس کے بعد اب اجازت چاہیں گے کہ آپ اور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک اسکیجول بنائیں، اپنا ایک شیڈیول بنائیں، بالکل. ایک پلاننگ طے کریں، اس کا پراپر پیپر ورک کریں کہ میں نے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک کھانا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک میری یہ بالکل. مصروفیت ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے ہیں، اسکول کے، آپ وہ ٹائم سیٹ کریں. بالکل. اور ایک اسکرین ٹائم کا ایک ٹائم سیٹ کریں، میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں یہ بھی وہ سیٹ کریں ٹائم کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. اور اس میں دیکھنا کیا ہے، اس میں نے فضولیات، ہاں لغویات ان یہ کو چیز دیکھنے سے بالکل پرہیز کریں. بالکل اپنا ایک ٹائم سیٹ، جب ہم ٹائم سیٹ کریں گے، ایک اسکیجول اور شیڈیول بنائیں گے، آپ خود محسوس کریں گے آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں چینج ہوں گی، آپ کی زندگی ترتیب میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور آخری بات یہ کہ انشاءاللہ آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو موبائل سوشل میڈیا نا، اس کے دو استعمال ہیں، ایک برا اور ایک اچھا. اگر آپ اچھا استعمال نہیں کر رہے، مثال کے طور پر آپ دینی کنٹینٹ نہیں بنا سکتے، کم از کم آپ کو چاہیے کہ جو لوگ دینی کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں آپ کم از کم انہیں سپورٹ کریں. اور آخر میں آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے یہ ہتھیار ہے، آپ کو چاہیے آپ اسے پازیٹیو وے میں استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں دین کا کام، ان کو بالکل. بھی اتنا ہی اجر دے گا. اگر آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا بالکل. انشاءاللہ. عبید بھائی آپ کا بہت شکریہ، کوئی آج بات نہیں. ہمیں اپنا ٹائم دیا. کوئی اللہ بات تعالیٰ نہیں. آپ کو بہت برکتوں سے نوازے. آپ کو بھی آمین. آمین ثم آمین. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.